السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو آج میں یہیں سے انشاءاللہ تعالی کیا آج بتاؤں گا اور آج کیا سننے والے ہیں. دنیا کی سب سے خوبصورت صورت نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا جملہ, وہ کیا ہے بالکل بتانے والا انشاءاللہ. شروع سے لے کے آخر تک پورے ویڈیو میں بنے رہیے. آئیے میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, سنیں انشاءاللہ. تو دوستو آج میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا آپ کو کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں, ٹھیک ہے, کہ چھوٹی سی ایک آیت ہے اور وہ آیت جس کو ہم اور آپ کوئی بھی کام کرنے سے شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے ہیں, تو آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے ٹائٹل تھمبنیل تو پہلے ہی دیکھ لیا ہے. لیکن حقیقت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں نا, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے, کھانا کھانے سے پہلے, جب کھانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. لیکن اس کی فضیلت کیا ہے دوستو, آج حقیقت میں دل تھام کر دوستو سن لینا. حقیقت میں بتا رہا ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت تحفہ اور سب سے انمول چیز انشاءاللہ آج آپ کو ملنے والی ہے. پوری فضیلت شروع سے لے کے آخر تک سن لینا, کیونکہ میں ہر روز ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صورت کی یا آیت کی میں فضیلت لے کر کے آپ لوگوں کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سن لیں تاکہ انشاءاللہ تعالی میں بتا رہا ہوں آپ لوگ سن لیں اور آپ کے ذریعے سے کوئی دوسرا سن لے. اگر ایک نے بھی عمل کر لیا انشاءاللہ اور ایک اگر راہ راست پر آ گیا اور اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اس کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میرا بھی کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آج میں انشاءاللہ تعالی پہلے تلاوت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی. اس کے بعد انشاءاللہ میں فضیلت آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہی کہوں گا یار کہ جتنا ہو سکے میری محبتوں کے ذریعے سے آپ شیئر کر دینا اس کو. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹے کو آن کر لینا تاکہ ایسی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں. کون سی بسم اللہ سنیں, تسمیہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کی فضیلت آپ ملاحظہ فرمائیں. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز دوستو آج آپ کو ملنے والی ہے, بالکل مس مت کرنا, سن لیجئے انشاءاللہ. جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے. یعنی جو خدا کا ذکر کرنے والے ہیں ان کے واسطے, انہی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا ذخیرہ ہے اور اس کے مشتاقوں کے واسطے بڑی نعمت ہے. مشتاق جو رب کی رحمت کے مشتاق ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی نعمت ہے یہ. اس کا ورد, اس کا ورد تمام بلاؤں کے واسطے موجب خلاصی اور خدا کے واصلوں کے واسطے ایک چمکتا ہوا چراغ ہے. حقیقت ہے دوستو, یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ حقیقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ایک چھوٹے سے جملوں میں. اللہ اللہ, لکھنے میں لکھائی میں چھوٹی ہے, بالکل چھوٹی ہے, ذرا سی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن اس کی پاور تو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن, اللہ کے نبی اللہ خود فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو کر یعنی کہ گناہوں سے بری ہو کر بہشت میں داخل کیا جاتا ہے. آگے ملاحظہ فرمائیں دوستو, بالکل پورا سن لینا یار. آج دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں میرے بھائی. ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے آپ لوگوں سے پورا سن لینا انشاءاللہ اور دوسرے کو ضرور پہنچا دینا سننے کے لیے, کیونکہ بسم اللہ وہ جملے ہیں جو ہر انسان ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتا ہے. تو آپ بھی سنیے انشاءاللہ. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم فخر دو عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں, یعنی کوئی دوزخ کے فرشتوں سے جو 19 ہیں فرشتے جو خاص عذاب کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں, اگر ان فرشتوں کے عذاب سے 19 فرشتوں کے عذاب سے اگر بچنا چاہیے اور بچنا چاہتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھو. وہ فرشتے آپ پر عذاب نہ کریں گے, کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف جو ہیں وہ 19 ہیں
اور जो दोजक के जो फरिश्ते हैं अजाब करने वाले वो भी 19 है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कसरत हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जब हुरूफ 19 हैं और फिर दोजक के फरिश्ते जो हैं अजाब करने वाले, जो खास अजाब करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं वो भी 19 हैं, तो अब हम इसको बचना, यानी सरकार फरमाते हैं जिसको बचना है इन फरिश्तों के अजाब से वो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत किया करें इंशाअल्लाह। आगे मुलाज़ा फरमाएं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाई है। आए वाह 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 वाह। सरकार फरमाते हैं, मैं नहीं कर रही, सरकार फरमाते हैं, हमारे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जल्ला शानहू ने अपनी इज्जत व जलाल की कसम खाई है कि अगर किसी चीज पर मेरा नाम पढ़ा जाए तो उसमें जरूर बरकत हो जाएगी, अगर बीमार है तो शिफा हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी चीज पर मेरा नाम पढ़ा जाए तो उसमें जरूर बरकत भी हो जाएगी है, और अगर बीमार है तो इंशाअल्लाह उसकी शिफा भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आगे मुलाज़ा फरमाए, हजरत हुजूर पुरनूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी कागज पर बिस्मिल्लाह लिखी हो, आए है वाह 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 वाह, यानी कि यही बिस्मिल्लाह शरीफ है जिसकी वजह से शराबी अल्लाह ने मकबूल बंदे बना दिए। हजरत बिशर हाफी का तो सुना होगा ना आपने, इसी बिस्मिल्लाह की बरकत से। बहरहाल मैं उधर ना जाते हुए बस इसी की फजीलत मैं बयान कर रहा हूं, कितनी पावर। सुने, सरकार ने फरमाया कि अगर किसी कागज पर बिस्मिल्लाह लिखी हो और वो जमीन पर गिर पड़ा हो, उसको ताजीम के लिहाज से कोई उठा ले तो उसका नाम सिद्दीकों में लिखा जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी चीज दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये, यानी अगर कोई कागज का टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हो और वो जमीन पर गिर पड़ा हो, उसको ताजीम के लिहाज से कोई उठा ले तो उसका नाम सिद्दीकों में लिखा जाता है। आए है, अगर उसके माँ बाप अजाब में हो, यानी कि जिसने कागज का टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है अगर उसने जमीन से उठा लिया, समझे, तो उसका एक तो उसका नाम सिद्दीकों में आ गया। अगर उसके माँ बाप इस दुनिया से गुजर चुके हैं और वो अजाब में मुब्तला हैं तो अल्लाह के रसूल अल्लाह फरमाता है तो अजाब तखफीफ किया जाता है, यानी अजाब कम कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की पावर और बरकत। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कोई पढ़े, सरकार फरमाते, सरकार ने फरमाया जो कोई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे जाते हैं 10,000 दर्जे। अल्लाह 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 अल्लाह, है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी पावर देखो, इसकी पावर देखो, इसकी मजबूती देखो दोस्तों। जो कोई पढ़ता, सरकार ने फरमाया जो कोई पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे जाते हैं 10,000 दर्जे। हुजूर पुरनूर सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम हम गरीबों के गमगुसार रहमत परवरदिगार शहंशाह अबरार व अखियार ने फरमाया, अपनी तमाम उम्र में किसी शख्स ने 1,00,000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी हो तो अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। यानी सरकार फरमाते हैं अपनी, यानी हमारी कितनी उम्र है, अगर हमने अपनी पूरी उम्र में अगर 1,00,000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ली तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर दोज़ख की आग हराम कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितनी प्यारी चीज दोस्तों। रिवायत है कि हुजूर अनवर ने बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बाद इंतकाल ख्वाब में देखा, यानी आपकी पहली बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो चुका है, आपने ख्वाब में देखा। फरमाया, सरकार ने फरमाया, वास्ते आपके वास्ते क्या तोहफा भेजूं जिससे कि तुम्हारी रूह खुश हो। सरकार कहते हैं ख्वाब में हज़रत खदीजतुल कुबरा से कि आपके वास्ते क्या तोहफा भेजूं जिससे कि तुम्हारी रूह खुश हो। तो हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज्यादा से ज्यादा पढ़कर सवाब बख्श दीजिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा कहती हैं ख्वाब में कि मेरी रूह अगर जिससे खुश होगी मालूम है क्या है, सरकार से कहती हैं
حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ سے زیادہ پڑھ کر میری روح کو ثواب بخش دیجئے، انشاءاللہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ میرے لیے تحفہ ہوگا۔ روایت ہے کہ حضور انور ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے، ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ دوستو پورا سنو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فضیلت، سمجھے؟ میں ٹک ٹاک کی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، میں ویڈیو کچھ بھی نہیں بنا رہا ہوں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے سنا انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کی زندگی میں ایک نیا نور پیدا ہو جائے گا۔ خود بھی سنیں اور دوسروں کو سننے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا آپ شیئر کریں انشاءاللہ۔ روایت ہے کہ حضور انور ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا کہ ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پر رحم آیا، سرکار کو رحم آ گیا جب دیکھا کہ قبرستان میں ایک مردے پر عذاب ہو رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مردے پر بخش دیجئے۔ آپ عظمت دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، پاور دیکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور پڑھ کر اس مردے کی روح کو بخش دیجئے۔ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فوراً بخشا، فوراً اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اللہ اکبر، اس مردے پر سے عذاب اٹھ گیا، عذاب کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ جنت کی حوریں کتنی بار پڑھا سرکار نے؟ 10 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے بعد وہی ایصال ثواب اس مردے کو بخش دیا میرے آقا نے۔ جیسے ہی بخشا فوراً اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا اور حوریں اس کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اب سرکار نے حوروں سے پوچھا تم کب تک رہو گی؟ بہت پیاری چیز، تم کب تک رہو گی؟ سرکار نے کہا جب حوریں خدمت میں حاضر ہو گئے نا اس مردے کی خدمت کے لیے، تو سرکار نے کہا حورو تم کب تک رہو گے؟ عرض کیا کہ سور پھونکنے اور بہشت میں داخل ہونے تک ہم رہیں گے۔ اس کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پاور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے۔ بہشت میں داخل ہونے تک وہ حوریں اسی مردے کے قریب رہیں گی۔ کفایہ شیبی میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب میں مروں تو بعد غسل میری پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ اللہ اللہ، ایک شخص نے اپنے لڑکے کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد غسل دینا اور میری پیشانی اور سینے پر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ وہ انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو اس کے لڑکے جو اس نے اپنے لڑکے سے جو وصیت کی تھی اس نے پوری وصیت کی، ٹھیک ہے، اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا اور سینے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، یعنی ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا، مرنے والا شخص جب قبر میں رکھا گیا اور فرشتے عذاب کے وارد ہوئے تو اس کی پیشانی اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھ کر، یعنی جب فرشتوں نے عذاب کے فرشتوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سینے پر اور پیشانی پر دیکھا، کہا کہ یہ عذاب سے بے فکر ہو گیا۔ اللہ اکبر، برکت سے بسم اللہ کے عذاب نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ جب عذاب کے فرشتوں نے جو عذاب کرنے والے فرشتے جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے تو ان فرشتوں نے کہا کہ عذاب سے بے فکر ہو گیا، برکت سے بسم اللہ کی برکت سے اس پر عذاب نہیں کیا جائے گا۔ اسی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک فاسق و فاجر گناہگار تھا، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں بخشا گیا۔ کیا، کیسے؟ اس لیے، یعنی ایک فاسق و فاجر گناہگار تھا، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو بڑا فاسق تھا، دنیا میں بڑا برے کام کرتا تھا۔ تو وہ شخص مرنے والا کہتا ہے جو مر چکا تھا کہ میں بخشا گیا۔ تو پوچھنے والے نے خواب میں پوچھا کیسے بخشا گیا تو اس نے کہا اس لیے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی برکت سے گناہوں کی معافی چاہتا تھا، خداوند تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ،
यानी कि इस बात से, इन जुमलों से ये साबित होता है कि अगर कोई भी इंसान सोते वक्त या दिन में किसी वक्त में, अगर दिन में रोजाना अगर 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो इस हदीस पाक से ये साबित होता है कि वो अगर मर भी जाए, अगर अजाब उसने किए या अजाब में गिरफ्तार होने वाला है वो, या फिर गुनाहों में मुलव्विस है और मर गया, तो इंशाअल्लाह ताला जो रोजाना 100 मरतबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुनिया के अंदर पढ़ा करता था, उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 बार पढ़ने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों की माफी उसको अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कितनी पावर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई और उसके रसूल ने हम लोगों को बताई। अब हमको यह चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि हुक्म हुआ हदीसों से, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, हमको इन बातों पर, इन चीजों पर अमल करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों बस यही थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलत। जितना हो सके आपसे बार बार मैं कहता हूं कि हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि हर इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हालांकि हर काम शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ा करते हैं, लेकिन इसकी फजीलत लोगों को मालूम नहीं है, ताकि हर इंसान को इसकी फजीलत मालूम हो जाए। हर इंसान इंशाअल्लाह ताला इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फैज़याब व मुस्तफीज़ व मालामाल हो जाए। कैसा लगा जरूर इंशाअल्लाह ताला कमेंट में बताएं। अच्छा लगा हो दुआओं से नवाज देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटे को ऑन कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर अच्छा लगा है ना तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कमेंट में जरूर लिख देना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ खैर में याद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि आप सबको मालूम है, आप देखते हैं हर रोज ऐसी वीडियो सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड यूट्यूब